بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جی کل ہم نے مبنی اسماء میں سے اسماء افعال یہ ہم نے پڑھے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ انشاءاللہ میں سب سے سنوں گا، تو سب سے پہلے تو میں یہی سنتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہمارے پیچھے کے ابواب ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے افشین ثاقب صاحبہ آپ بتائیے اسماء افعال سے کیا مراد ہے اور یہ کتنی اقسام کے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسماء جو ہوتے ہیں یہ معنی اور عمل کے لحاظ سے افعال کے برابر ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی علامتیں جو ہوتی ہیں یہ ظاہر نہیں کرتے اپنی اسماء کی طرح، جیسا کہ ماضی میں یہ ہیں ہیہاتا اور شتان سرعان، اور مضارع میں یہ استعمال ہوتے ہیں قد کح قد بخ اور قط، اور جبکہ فعل امر میں یہ اس استعمال کو ہوتے بخ ہیں بخ نہیں کہیں گے، بخن بخن۔ باخن، جی ہاں ٹھیک ہے باخن۔ اور کیسا وہ جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ باخ باخ، وہ یہی والا ہے یا یہ جن وہ کے یہی ان والا کے؟ ہے، بخین بخین ہی ہے، یہی والا ہے۔ اچھا ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور فعل امر میں استعمال ہوتے ہیں حلما، حیا حل، بلہا اور رویدہ۔ جی ٹھیک ہے۔ جی آگے آمنہ محمد آپ بھی یہی سنا دیجیے ذرا۔ یہ ایسے اسماء ہیں جو عمل میں اور معنی میں افعال کے قائم مقام ہے، لیکن یہ علامتیں قبول نہیں کرتے۔ ماضی میں ہے ہیہتا، شتانہ، سرعانہ، اور مضارع میں ہے قد قط بخن، اور امر میں ہے رویدہ ہیہلا بلحا حیہل، حلما۔ حیہلا نہیں حیہل، رویدہ بلہا حیہل حلما۔ حیہل، ہاں جی حیہل اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے نہیں کہنا کہ ماضی میں جی یہ ہے جزاک مضارع اللہ۔ میں یہ ہے، بلکہ ماضی کے معنی میں، یعنی ماضی کے معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں، مضارع کے معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں، اور امر کے معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ جی آگے حمنہ شہزادی آپ سنائیے یہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ اسماء ہیں جو اپنے معنی اور عمل میں افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور یہ ان کی علامات کو قبول نہیں کرتے، اور یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، دوسرے مضارع کے معنی میں، اور تیسرا امر کے معنی میں۔ تو ماضی کے معنی میں جو ہوتے ہیں وہ ہیہاتا، شتان، اور امر میں ہوتے ہیں بل ہو، حیا حل، اس کو بل ہو نہیں کہیں گے، بلہا بلہا۔ بل ہاں حیا، کیونکہ یہ مبنی ہے نا، تو ان کا جو اعراب بنایا گیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بلہا، رویدہ، بلہا، حیہل، حلما۔ چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے راشد مقصود صاحب آپ بھی یہی سنا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وہ اسماء جو معنی میں افعال کے قائم مقام ہوں لیکن ان کی علامات کو قبول نہ کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کے معنوں میں ہیہاتا، شتانہ، سرعانہ۔ ٹھیک ہے۔ مضارع کے معنوں میں قد قط بخن۔ ٹھیک ہے۔ اور امر کے معنی میں رویدہ بلہا حیہن، حیہل، حیہل، جی حیہل، اور ایک اور ہے حلما۔ حلم۔ چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جی آگے وقاص خان صاحب آپ بھی یہی سنا دیجیے ایک دفعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی شیخ، یہ وہ اسماء ہیں جو کہ افعال کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کسی بھی حالت میں جو ہے وہ کوئی اعرابی تبدیلی وہ قبول نہیں کرتے،
یہ 3 اقسام پر مبنی ہے یا 3 معنی دیتے ہیں. کچھ ہیں جو کہ ماضی کے مفہوم میں یا ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے حیاتہ، شتانہ، سرعانہ، اور کچھ ہیں جو سرعانہ زبر ہوگی، سرعانہ ہیں جو مضارع کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے قط، عد، وئی، وحا، اور کچھ ہیں جو کہ امر کے مفہوم میں یا امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں حی اور حیا، حیتو، حلوملا. کیسے یہ کیسے حلم، آپ بول رہے ہیں؟ حی، امر کے معنی حیا، میں رویدہ، بلہا، حیہل اور حلمہ. حلمہ. جی ہاں حلمہ. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے حماد رفیع صاحب آپ یہی سنا دیجیے ایک دفعہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو فعل کے معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ماضی، مضارع اور امر کے تینوں کا معنی دے رہے ہوتے ہیں. جیسے سرعان، اس میں جلدی کی. ہاں ماضی کے معنی میں 3 استعمال ہوتے ہیں، وہ کون ماضی کے سے معنی ہیں؟ سر اس میں 3 ماضی کے معنوں میں، 3 مضارع کے معنوں میں، اور 4 جو ہے امر کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 جو ماضی کے ہیں اس میں سرعان، شتان اور حیہاتہ. حیہاتہ، اور فعل مضارع میں قد اور بخن. بخن ہوتا ہے میں اچھا سمجھتا ہوں. جی. اور جو امر ہے اس کے لیے حلمہ اور حلمہ، رویدہ، بلہا، بلہا. حیہل. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، سب نے ماشاءاللہ اچھا سنایا. میں ذرا پیچھے سے تھوڑا تھوڑا سنوں گا تاکہ ہماری ریویژن جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی جائے. جی افشین ثاقب صاحبہ آپ بتائیے، ضمیر مرفوع منفصل یہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ جو فاصلے کے ساتھ آتی ہے، جیسے انا نحنو اور چلو فاصلے کی بات نہ کریں کیونکہ ضمیر منصوب بھی فاصلے کے ساتھ آتی ہے. آپ کہیں کہ رفعی حالت، یعنی وہ مرفوع ضمیر جو عامل سے الگ آئے. اس کو ہم رفعی پڑھیں گے یا رفعی پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ رافعی کہہ سکتے ہیں، رافعی. ہاں ٹھیک ہے. جو عامل کے ساتھ رفعی حالت میں آتی ہے اور فاصلے سے آتی ہے، جیسے انا نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتم، انتنا، اور ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیں اسماء اشارات. اسماء اشارہ سے کیا مراد ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ جی کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے مشار الیہ، اس سے مشار الیہ کہتے ہیں. یہ 3 اس کی اقسام ہے، بعید، وسط اور قریب. بعید میں قریب میں ہے ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، اور دور میں ہے ذالکا، ذانکا، اولائکا، اولالیکا، اولائکا، اولالیکا، اور پھر تلکا، تانکا، اولائکا، اولالیکا. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے حمنا شہزادی آپ بتائیں اسماء موصولہ سے کیا مراد ہے اور یہ کتنے ہیں؟ اسماء موصولہ سر وہ اسماء ہیں کہ جن کا معنی بیان نہیں ہو سکتا جملے میں، لیکن ان کے بعد ان کا صلہ جو ہوتا ہے تو ان کے معنی کو بیان کرتا ہے. اور یہ صلہ جو ہوتا ہے یہ جملہ یا شبہ جملہ ہوتا ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں یہ الذی، اللذانی، اللذینی، الذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی اور اللائی. من، ایون، ایتن. چلیں جی ماشاءاللہ. جی حماد رفیع صاحب آپ بتائیے مبنی اسماء جو ہیں کون سے ہوتے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں؟ حماد رفیع صاحب. مبنی اسماء سر میں سنائے اسماء افعال ہے، اور مبنی اسماء سر اسماء موصولہ بھی وہ ہے. تو آپ نے اسماء افعال ہی سنائے ہیں نا، ان کی جو تعداد ہے وہ بتا دیں کہ اور کون کون سے ہیں اسماء افعال کے علاوہ.
ضمائر مبنی ہوتی ہیں، اسماء اشارات جو ہیں مبنی ہوتے ہیں، اسماء موصولہ اسماء افعال جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 6 ہیں، ہاں ضمائر، آپ نے 4 سنا اشارات، لیے، 2 باقی موصولہ، ہیں. افعال اور کنایا. ہاں اور اسی طرح مبنی ظروف. ضرور. چلیں یہ بار بار سننے کا مقصد صرف ریویژن ہے، تو آپ بھی بار بار جو ہے لازمی طور پر اس کو ریویژن کر کے لایا کریں، ٹھیک ہے جی. آگے ہیں راشد مخصوص صاحب، آپ بتائیے بدل کس کو کہتے ہیں اور بدل کی کتنی اقسام ہیں؟ بدل وہ ہوتا ہے جس میں اصل مقصود وہ نہ ہو جو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا لفظ ہو. بدل کی 5 اقسام ہیں. بلکہ آپ بدل یہ کل، کہیں کہ بدل جو ہے وہ خود مقصود ہوتا ہے، جو جی مبدل بلکہ منہ ہوتا بدل ہے وہ خود مقصود مقصود نہیں ہوتا. کون کون سی ہیں اقسام؟ بدل کل، بدل باز، بدل اشتمال، بدل غلط اور بدل مبین. ہاں اصل تو ہے بدل مبین، اور بدل غلط اسی کی ہی ایک قسم ہے. جی اس کی 4 ہیں ٹوٹل، ہم نے ایک ہی بدل غلط پڑھی. ہاں جی جی چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے وقاص خان صاحب آپ بتا دیجیے توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ تابع کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ جی شیخ، توابع جی تابع کس کو کہتے ہیں؟ تابع سے مراد وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے کلمہ کا تابع ہو یا پیروکار ہو. آپ اس کی اقسام بتا دیں کون کون سی ہیں، کتنی ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آپ کی آواز آ رہی، شاید کوئی پرابلم بن گئی ہے. چلیں آپ رہنے دیں، آپ کی آواز نہیں ہے، لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں. عیشا احسان، ہاں جی عیشا احسان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی آپ سنائیں گی توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ سر توابع کی 5 اقسام ہیں. ہاں کون کون سی ہیں؟ صفت، بدل، عطف بحرف، عطف بیان، جی اور ایک ہے تاکید. صرف تاکید. تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان. بیان. جی چلیں ماشاءاللہ کافی حد تک یہ چیزیں یاد ہو گئی ہیں. اب میں سٹارٹ سے ہم نے لیسن دیے تھے 11، اب میں انشاءاللہ وہاں سے دیکھتا ہوں، بلکہ 10 تھے شاید، ہاں 10. سب سے پہلے عیشا احسان آپ ہی بتائیے کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ سر پیچھے سے ریوائز نہیں کیا. پیچھے سے نہیں ریوائز کیا؟ چلیے کل کر کے لائیے گا، ٹھیک ہے. یہ جی میں نے 10 سبق دیے ہوئے ہیں، ان 10 کے میں 10 نے کو آپ نے ریوائز کرنا ہے. یہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیے تھے آپ، شاید پیچھے کچھ دن جو ہے نا جی سر نہیں ایک بھی کلاس میں کلاسز نہیں نہیں لی. جی کلاس میں نہیں آتی رہی ہیں. ایک بھی کلاس نہیں لی نا، پیپر ہاں ہو رہے تھے یونیورسٹی میں. چلیں جی افشین صاحبہ آپ بتائیے کلمہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ کسی بھی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف. آپ نے کسی بھی مفرد لفظ کو؟ جی کسی بھی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام ہیں، جی اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیے مرکب کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ تو مفرد تھا، اب یہ مرکب ہے، اس کو کلام بھی کہتے ہیں. مرکب کی کیا تعریف ہے؟ مرکب یہ ہے یہ دو کلمہ مل کر آتے ہیں، ایک سے زائد کلمے کو کہتے ہیں. یہ ہاں مرکب 2 یا 2 سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. کتنی اقسام ہیں مرکب کی؟ اس کی 2 ہیں، مفید، غیر مفید. مفید میں جس میں معنی اور اس کا جو خبر دی جا رہی وہ پتہ چل سکے، اور غیر مفید جس میں کوئی سچ جھوٹ اور کیا نام ہے خبر پتہ نہ چل سکے. چلیں ٹھیک ہے. آگے حماد رفیع صاحب آپ بتائیے ذات کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ ذات کے اعتبار سے 2 اقسام ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو رہا ہو، اور جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہے. چلیں جی حمنہ شہزادی آپ بتائیں مفہوم کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ سر 2 اقسام ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. اور جملہ انشائیہ کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کی 10 اقسام ہیں سر. جی سنا سکتی ہیں؟ جی سر،
امر ہے جیسے اقیم الصلاۃ، نہیں ہے صرف نام بتاتی جائے، مثالیں رہنے دیں. امر، تمنی، مطلب جس میں امر نہیں، امر نہیں، یہاں سے شروع کریں. امر نہیں، تمنی، ترجی، استفہام، استفہام، منادہ، ندا، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب. جی چلیں جی، کوشش کریں ساری جو اقسام ہیں نا وہ اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. جی اس کے بعد آگے ہیں راشد مخصوصہ. آپ بتائیں جی جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ جمع سالم، ٹھیک ہے، اور دوسری؟ جمع مکسر. ٹھیک ہے، اور جمع سالم کی پھر؟ جمع سالم کے آگے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، اور اسی طرح چلیں تثنیہ. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ. جی آگے وقاص خان صاحب. جی شیخ. اسماء موربہ کے اعراب میں کہ اسم غیر منصرف، غیر منصرف کا اعراب تینوں حالتوں میں کیسے آتا ہے؟ غیر منصرف کا رفع حالت کے اندر ایک اعراب ہوتا ہے، اور نصب اور جری حالت میں وہ ایک ہی اعراب لگتا ہے. کیسے؟ مثال؟ مسلمون، مسلمانے، مسلمین، مسلمین. یہ تو آپ تثنیہ کا بیان کر رہے ہیں نا، میں نے غیر منصرف کا پوچھا. اچھا، ابراہیم و ابراہیمہ، ابراہیمہ. ہاں، رفیع حالت ضمہ کے ساتھ، نصبی اور جری ضمہ دونوں کے ساتھ، حالتیں فتح کے ساتھ آتی ہیں. جیسے جاء احمد رأیت احمد مررت باحمد. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے. عائشہ احسان، آپ نے تو خیر پیچھے سے پڑھا ہی نہیں ہے. افشین صاحبہ آپ بتائیے جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ ان کا اعراب آتا ہے پہلے رفیع حالت میں واؤ کے ساتھ اور باقی دونوں حالتوں میں یا کے ساتھ. جیسے جاء المسلمون اور رأیت المسلمین اور مررت بمسلمین. بالمسلمین. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی آگے آپ بتائیں آمنہ محمد اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیسے آتا ہے؟ ان کا بھی واو، الف اور یا میں آتا ہے. ہاں، اخو، جیسے اخا، اخو، اخا اور اخی. جی آگے راشد مخصوص صاحب آپ بتائیں اسم مقصور، اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ اسم مقصور. جی رفیع حالت میں ضمہ. نہیں، بالکل نہیں. یہ اسم مقصور ہوتا کون سا ہے بھلا؟ یہ ہے جیسے موسیٰ. چلے مثال میں دے دیتا ہوں، اب آپ اعراب بتائیں. جی اس کا یہ جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ. ہاں، تو کیا کہتے ہیں اس کا اعراب کیسے ہے؟ اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. ہاں، اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو ابھی ہم آگے تھوڑا سا لیسن بھی پڑھ لیتے ہیں. تو کل آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ سبق نمبر 11 جو ہے غیر منصرف، منصرف اور غیر منصرف، اس کو بھی ساتھ ریوائز کر کے لائیں. ٹھیک ہے، شروع سے 11 سبق، آخر سے توابع اور مبنی اسماء. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ مبنی اسماء کی جو باقی 2 اقسام رہ گئی ہیں ہم وہ بھی پڑھ لیں. تو ساتھ ساتھ ریویژن کرتے رہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ آپ کو پختہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جو اجرا ہے وہ انشاءاللہ انتہائی آسان ہو جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا کتاب شیئر کر لوں آپ کے ساتھ. مبنی اسماء کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ وہ اسماء ہیں جو اپنے عمل میں اور اپنے معنی میں فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں، اگرچہ ان میں فعل کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی ہے. یہ اسماء افعال کی بات ہو رہی ہے. تو مبنی اسماء وہ ہوتے ہیں جن پر عامل کے آنے سے اعراب میں تبدیلی نہ ہو، یعنی عامل کوئی بھی آ جائے ان کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ
جو ان کی بنا اور جو ان کی کیفیت بنائی جاتی ہے وہ اسی کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے 4 پڑھ لیے تھے، ضمائر، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ اور اسماء افعال۔ تو 5ویں نمبر پر ہے اسماء کنایات۔ اسماء کنایات، اسماء کنایات سے مراد وہ اسماء ہیں جو مبہم عدد یا مبہم بات یا مبہم فعل سے کنایا ہوں، یعنی ان کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ کنایات کا معنی ہوتا ہے اشارہ، یعنی کسی بھی مبہم عدد کی طرف اشارہ کریں یا کسی بھی مبہم بات کی طرف اشارہ کریں یا کسی بھی مبہم فعل کی طرف اشارہ کریں۔ اور اسماء کنایات جو ہیں یہ 5 ہیں، کم، کذا، کأین، کیتا اور ریتا۔ کم، کذا، کأین، کیتا، ریتا۔ تو یہاں پر صرف ایک اسم کنایا جو ہے اس کی مثال دے کر وضاحت کر دی جائے گی کہ یہ کیسے مبہم چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں صرف کم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کم کی 2 قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال، سوالیہ، یعنی ایسا کم جس سے سوال کیا جائے، اور کم خبریہ ایسا کم جس سے کسی چیز کی خبر دی جائے۔ تو کم استفہامیہ جس کے ذریعے سے مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جائے، یعنی مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جائے یا اس کی طرف آپ کہہ لیں کہ اشارہ کیا جائے۔ کنایا کا معنی ہے اشارہ کرنا، اشارہ۔ تو جیسے کم کتاباً عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو یہ ایک عدد مبہم ہے، یعنی کتابوں کا عدد جو ہے وہ واضح نہیں ہے، تو اس مبہم عدد کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو تیرے پاس کتابیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ تو یہ مبہم عدد کے بارے میں سوال ہے۔ کم خبریہ جو ہوتا ہے جس کے ذریعے مبہم عدد کی کثرت بیان کی جاتی ہے، یعنی عدد پورا بیان نہیں ہوتا، صرف اس کی کثرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے کم کتاب عندی یا کم کتب عندی، دونوں طرح ہی اس کی جو تمیز ہے وہ دونوں طرح سے ہی آ سکتی ہے۔ وہ کم کتاب عندی یا کم کتب عندی، میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، یہ گویا کہ عدد کی کثرت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، عدد کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور خبر دی جا رہی ہے، اس میں سوال نہیں ہو رہا۔ ملاحظہ، کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی جو کم استفہامیہ ہے اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ ایک تو مفرد ہوگا اور دوسرا وہ منصوب ہوگا۔ جیسے کم کتابن، یعنی کم استفہامیہ میں کم کتابن عندکا، کتنی کتابیں ہیں تیرے پاس، جبکہ کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور یا جمع مجرور آتی ہے، یعنی ہوتی مجرور ہی ہے لیکن مفرد بھی آتی ہے اور جمع بھی آتی ہے، دونوں طرح سے آ سکتی۔ جیسے کم کتابن یہ مفرد ہے اور مجرور ہے، اور کم کتبن یہ جمع ہے اور مجرور ہے۔ کم کتابن کم کتبن عندی، کتنی میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ اسماء کنایات ہیں، اور ان کے اندر عامل کے آنے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کم کو کم ہی وضع کیا گیا ہے اور یہ ہر حال میں کم ہی رہے گا، اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں آئے گا، کمن یا کمن یا کمو۔ اسی طرح قضا، کعین، کیتا اور زیتا، یہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں یہ ہمیشہ
ایک ہی حالت پر قائم رہتے ہیں، اور یہ مبنی اسما ہے اور عامل کا ان کے اوپر کوئی عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اسماء ہیں جن کو اسماء ظروف کہا جاتا ہے، مبنی ظروف، جو ظرف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظرف جو ہے وہ جگہ کو یا وقت کو دونوں چیزوں کو شامل ہوتا ہے، یعنی یہ اسماء وہ ہیں جو جگہ پر یا وقت پر دلالت کرتے ہیں لیکن ہیں یہ مبنی۔ تو ظروف ظرف کی جمع ہے، یہ وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو بتائے، فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو بتائے یا وقت کو، جگہ یا وقت کو بتائے۔ ظرف کی پھر دو قسمیں ہیں، ظرف معرب اور ظرف مبنی، یعنی ظروف میں سے اگرچہ کچھ معرب بھی ہیں لیکن جو مبنی ہے وہ یہاں اصل میں بیان کرنا مقصد تھا، کچھ ایسے ہیں جو معرب بھی ہیں۔ ظرف معرب جیسے ھذا یوم العید، رأیتہ یوم العید، استعدت لیوم العید، تو یہ عید کا دن ہے، میں نے اس کو عید کے دن دیکھا، میں نے عید کے لیے تیاری کی۔ تو لفظ یوم جو ہے یہ بھی اگرچہ ظرف ہی ہے لیکن یہ ظرف معرب ہے، یہ ان مخصوص مبنی ظروف میں سے نہیں ہے جو مبنی قرار پاتے ہیں اور عامل کے آنے سے ان میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو وضاحت ان مثالوں میں یوم ظرف معرب ہے کیونکہ عوامل کی تبدیلی سے اس پر بھی تبدیلی آئی ہے، جبکہ ظرف مبنی ظروف میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہے، یہ قبلو پہلے، بعدو بعد میں، تو یہ پہلے اور بعد میں، یہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد، جگہ سے پہلے یا جگہ کے بعد، فوقو اوپر، تحتو نیچے، امامو سامنے، خلفو پیچھے، حیثو جہاں بھی، از جب، اذا جب، اینا کہاں، انا کہاں، متا کب، ایانا یہ بھی کب کے معنی میں آتا ہے، امسی گزرا ہوا کل، مز اور منذو کسی مدت کے شروع میں اس وقت سے، قطو اور عوضو یہ تاکید کے لیے دونوں آتے ہیں۔ تو یہ اسماء ظروف ہیں اور یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، تو یہ جہاں بھی آئیں گے یہ مبنی ہی استعمال ہوں گے، قبلو، بعدو، فوقو، تحتو، امامو، خلفو، حیثو، اذ، اذا، اینا، انا، متا، ایانا، امسی، مز، منذ، قطو، عوضو، تو یہ ٹوٹل 18 یہاں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ موجود ہیں جو یہاں پر انہوں نے بیان نہیں کیے، وہ جو ہے قواعد النحو اول حصہ، اس کے اندر تفصیل، اس سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، جب اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو فی الحال آپ اتنے ہی ذہن میں رکھ لیں اور اتنے ہی یاد کر لیں۔ تو آج گویا کہ ہم نے مبنی اسماء میں سے اسماء کنایات اور اسماء ظروف دو اقسام ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ دونوں اقسام جو ہیں یہ بھی مبنی اسماء میں سے ہیں۔ تو مبنی اسماء کی 6 کی 6 اقسام جو ہیں وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد تدریبات ہیں، سوالات ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ کل حل کریں گے کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ اجرا بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اسماء، مبنی اسماء جو ہیں وہ 6 کے 6 آج ہم مکمل کر چکے ہیں، باقی تدریب انشاءاللہ کل حل کی جائے گی۔ ابھی ہم جو ہے اجرا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اس میں سے کوئی چیز بات سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہم اجرا کر رہے تھے اور ہم پہنچ چکے تھے انما نحن مستہزئون پہ ہم پہنچ چکے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ جی لفظ اللہ، جی لفظ اللہ جو ہے، افشین ثاقب صاحبہ آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟
اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور اس کے اوپر جو پیش آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ لفظ اللہ اسم ہے اور مبتدا ہے، اسمیہ جملہ اسمیہ ہے، اس وجہ سے یہ رفعی حالت میں ہے، اس لیے اس پہ پیش آئی ہے، کیونکہ ہاں ٹھیک مبتدا جو ہو ہوتا ہے مرفوع۔ گیا، جی جی، مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ اس کے اوپر رفع ہے۔ اور اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کی خبر ہوگی، پھر آگے جملہ اسمیہ فعلیہ بن کر۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آمنہ محمد، آپ بتائیے یستہزئ یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع، فعل مضارع، صیغہ؟ جی صیغہ کون سے ہیں؟ اس کا یہ غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث ہے؟ واحد مذکر لگ رہا ہے۔ ہاں پورا صیغہ بتایا کریں نا، تینوں چیزیں بتائیں، واحد، مذکر اور آگے غائب، غائب، واحد مذکر غائب۔ باب کون سا ہے؟ استہزاء یستہزئ، ہاں یہ کون سا باب بن جاتا ہے؟ استفل، باب استفعال، استہزأ یستہزئ باب استفعال ہے۔ چلیں جی، بہم، جی اسما مرتضی، بہم، با کیا ہے اور ہم ضمیر جو ہے کون سی ہے؟ سر با مجرور سوری با مجرور ہے، حرف جر ہے یہ؟ ہاں یہ حرف جارہ ہے، اور حرف جارہ کتنے ہیں؟ 7 7، 7 اور 10، 17، حروف جارہ 17 ہیں۔ یہ ہم بار بار حروف جارہ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ابھی تک یاد نہیں ہے سب لوگوں کو، حروف جارہ یاد کریں جی۔ اور ہم جو ہے یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ ضمیر، ہاں جی، ضمائر کا باب ہم نے پڑھا ہے اور اس میں ضمیر کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں، تو یہ کون سی قسم ہے ان اقسام میں سے؟ چلیں حمنہ شہزادی آپ بتا دیں۔ سر یہ مجرور ضمائر وہ جو حرف جر کی وجہ ہاں سے، مجرور با حرف جر، اس کا نام ہے ضمیر مجرور با حرف جر، یعنی وہ ضمیر جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو۔ چلیں جی آگے، وَيَمُدُّهُمْ، جی آپ بتائیں راشد مخصوص صاحب۔ جی یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، واو کیا ہے؟ واو واو حروف عاطفہ، حرف عطف ہے، حروف عطف کتنے ہیں؟ 5، واو من، الا، 10 ہیں، حروف عاطفہ 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، ٹھیک ہے۔ اور یمدو، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع صیغہ مذکر غائب، واحد مذکر غائب، اور باب بال مد یمد، ہاں مدہ یمدو، اصل میں تھا مادہ یمددو، یہ کون سا باب بنتا ہے مادہ یمددو؟ یہ بنتا ہے ضرب یز فتح یفتح، مادہ یمددو،